آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تقدس معاذ ایسا کرو تو ایسا لگا ایسا کرو وہ نکل جاتے رہتا بچوں میں حضرت کھڑے رہے تو اچھا ادب کے خلاف تقدس معاذ پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت نور اللہ تحسین قبلہ عرف سیف الحق سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدی تسکین المشائخ ولی کامل سید بخشید تسکین قبلہ قادری نقشبندی علیہ رحمت و رضوان دامت برکاتہم العالیہ و جمیع معزز مکرم مشائخین کرام و سادات اعظام دامت برکاتہم العالیہ و عظیم المرتبت جلیل القدر آفتاب خطابت حضرت علامہ مفتی محمد نذیر صاحب قبلہ کامل جامع نظامیہ و خلیفہ حضرت سیدی تسکین بخشی قبلہ علیہ رحمت و رضوان دامت برکاتہم العالیہ و جمیع خلفائے کرام حضرت قبلہ ادام اللہ فیضہم العالیہ و جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادام اللہ فیضہم العالیہ جمیع قابل اکرام سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں اپنے پیارے ولی کے عرس شریف کے مبارک موقع پر حضرت کے ذکر شریف کی نورانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ اس مبارک محفل میں اللہ کے اس عظیم ولی کے ذکر شریف کے ساتھ حضرت اللہ کے جن محبوب بندوں سے محبت کرتے تھے ان میں ایک عظیم ترین ہستی ہندوستان کے ولیوں کے سلطان و امام حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر شریف اس نورانی محفل میں شامل ہے۔ میں تھوڑا سا ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ہم جس پیارے ولی کے عرس شریف کے موقع پر جمع ہوئے ہیں، یہاں کے تمام بزرگ ہستیاں جو حضرت کی زندگی بابرکات سے واقف تھے، سب آپ کی شان عظمتوں کو جانتے ہی ہے۔ آپ کی ساری زندگی شریعت مطہرہ کی
اطاعت گزاری فرما برداری میں اپنے پیارے نبی کے اتباع عشق و محبت میں گزر گئی ہے۔ نہ صرف آپ احکامات ربانی کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے ہیں، بلکہ آپ شریعت و طریقت دونوں علوم کے جامع تھے۔ آپ نے ان دونوں علوم کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے بھی رہے ہیں۔ آپ شریعت کی بھی تعلیم دیتے تھے، طریقت کی بھی تعلیم دیتے تھے، اپنے خاص مریدین حضرات کے لیے طریقت و معرفت کا درس بھی حضرت کا جاری تھا۔ پھر عام امت کے لیے شریعت کے احکام، اس کے ساتھ خوف الہی اور اپنے نبی کی اتباع پیروی کے لیے خصوصاً اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے حضرت جو کوشش کرتے تھے، آپ سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ زندگی بھر آپ نے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی کوشش میں زندگی گزارے ہیں۔ اس کے ساتھ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اصلاح میں آپ نے مبارک زندگی گزارے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی خصوصی نگاہ کرم سے، خاص فیضان سے کئی خلفائے کرام کو علم شریعت و طریقت کے اعلیٰ علوم سے سرفراز فرما کر انہیں بھی امت کا رہنما ہادی بنا کر امت کے لیے ایک اپنی نشانی چھوڑ گیا ہے۔ اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی رضا اور قرب کے مطابق زندگی گزاریں، اس کی ناراضگی اور اس کے غضب سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ یہی مقصد ہے دنیا کی زندگی کا۔ جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو پیدا کیا ہے، صرف امتحان کے لیے، آزمائے بلا لیں، رہنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ جتنے اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے بلا رہا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے تو کچھ 100 سال رہ گئے، بس ختم۔ اس کے بعد دنیا ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے موافق زندگی گزاریں گے ان کے لیے اللہ نے جنت بنایا جو ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ اور اللہ کے لیے اپنے لیے جتنے ریاضت، مجاہدات، عبادات میں اضافہ کریں گے اس کی دین کی خدمت میں، جیسے ان پاکیزہ اولیاء اللہ نے کیا ہے، ان کے لیے بڑے بڑے درجات رکھے ہیں اللہ پاک نے۔ بس تھوڑی سی آزمائش ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بڑے بڑے مراتب ہیں۔ میں ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کر دوں گا، آخر زمانے میں حضرت کا مزاج، حضرت جو تکلیف میں تھے آپ سے وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے ایک حدیث شریف کی روشنی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوت و صحت کے وقت میں جو بندے جیسی عبادت ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے قرب پانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، عمر کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے، کمزوری اور بیماری کی وجہ سے وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں یا قرب الہی کے لیے جو پہلے کیا کرتے تھے اب ان کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دل میں یہ تمنا اور جذبہ رہتا ہے کہ کاش مجھے یہ قوت پہلے کی طرح ہوتی،
میں وہی کام کرتا جو کرتے آ رہا ہوں پہلے سے. تو اللہ تعالیٰ ان زمانے کے وقت میں جبکہ وہ پہلے کی طرح عبادت ریاضت قرب کے لیے جو کوششیں بدن کی کمزوری بیماری وغیرہ سے کی وجہ سے نہیں کر سکتے، اللہ پہلے کے زمانے کے عبادتوں کے مطابق ان کے جذبات کو دیکھ کر مقام عطا فرماتا ہے. یہ حدیث شریف یہ نہیں کہ کمزوری پہلے کی طرح عبادت نہیں کر سکتے، پہلے کی طرح امت کی رہنمائی میں وہ عالم کوشش مجبوری بدن کی تو رک گیا عمل، ایسا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے عطاؤں کی برسات جاری رہتی ہے جذبات کو دیکھتے، جبکہ جذبات یہی ہے کہ مجھے صحت ہوتی تو میں ایسی خدمت. تو میرے کہنے کا مقصد حضرت کے آخر زمانے میں پہلے کی طرح کوششوں میں کمی بھی آئی ہے مگر رب کی عطاؤں میں کمی نہیں ہوئی ہے. اس کے ساتھ میں اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے مصیبتیں بیماریاں آنا تکلیفیں یہ رب کی محبت کی علامت ہے. میں ایک حدیث شریف حضرت کے آخر زمانے کے تکالیف کو جو ہم نے دیکھا ہے اس لحاظ سے ایک حدیث شریف سنا کر میں حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت کے طور پہ چند کلمات ہم عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیں گے. حدیث شریف میں ہے اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور انہیں محبت کی وجہ سے بڑے درجے تک پہنچا دینا چاہتا ہے، لیکن ان کی جس مرتبے پر اللہ پہنچانا چاہتا ہے بدنی طاقت اتنی نہیں رہتی کہ اتنی کوششیں کر کے وہ مقام پر پہنچ سکیں، تو اللہ بیماریوں تکلیفوں مصیبتوں کے ذریعے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. تو یہ بڑے درجے دینے کے لیے اللہ جن سے محبت فرماتا ہے انہیں بیماریاں تکلیفیں مصیبتیں ڈال دیتا ہے. یہ بھی اللہ کی محبتوں کی علامت، اللہ کی چاہت کی علامت حدیث شریف میں ہے، جس کا میں محصل عرض کر رہا ہوں. معزز صاحبان کرام، اس طرح حضرت اپنی ابتدا سے لے کر ہمیشہ اللہ کے قرب کی کوشش کرتے رہے. آپ بھی اطاعت فرما برداری کے ذریعے ولایت کے کمال کو پہنچے اور اپنی کوششوں کے ذریعے فیض پانے والوں کو بھی کمال تک پہنچاتے رہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ کرتے فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ قیامت کے دن رنجیدہ ہوں گے. کیوں؟ اللہ سے جو ڈر جاتے ہیں اللہ ہر ڈر سے ان کو بچا لیتا ہے. کوئی مصیبت کوئی آفت کوئی عذاب ان کے لیے نہیں رہا کرتا، اور قیامت میں اس سے بڑے اونچے مقامات دیتا ہے. اس عطا کے بعد کوئی رنج بھی نہیں رہتا. رنج اس بات کا ہوتا ہے اللہ والوں کے بڑے بڑے درجات دیکھ کر لوگ رنج کرتے ہیں، کاش ہم بھی ان کی طرح اچھے کام کیے ہوتے، آج ہم بھی اللہ کے ان بڑے بڑے انعامات سے مالا مال ہوتے. تو ان بزرگوں کے عطاؤں کو اللہ کی جانب سے جو ہے دیکھ کر رنج ہوگا. لیکن اللہ کہتا، اللہ پاک فرماتا میرے دوستوں کو کوئی رنج بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ انہوں نے دنیا میں کوئی اپنا قیمتی لمحہ ضائع کیا نہیں ہے جو اللہ کے قرب سے محروم کرنے والا ہو. کوئی ایسا معاملہ کیے نہیں ہیں. ہر لمحہ رب کے قرب اور رضا کے لیے استعمال کیے ہیں. آج بڑے بڑے نوازشات کو دیکھیں گے، اس لیے انہیں رنج بھی نہیں ہوگا اپنی دنیاوی زندگی کا. الحمدللہ ایک ایک لمحہ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے اس میں کامیابی میں لگا ہے. یہ ہے کون ولی، کرتے کیا ہیں؟ اللہ نے دو اوصاف بتایا ولی کے لیے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہے جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. دو ہی بات ہے. اللہ نے ہم کو دو ہی حکم دیا ہے،
عقیدہ اچھا رکھو، عمل اچھا رکھو، وہی میرا دوست ہے. جس کا عقیدہ بھی اچھا ہے، عمل بھی. جتنے اولیاء اللہ کو ہم دیکھو، عقیدہ بھی صحیح تھا، عمل بھی صحیح تھا، اس لیے ولی کہتے ہیں. وہی بات ہے. صحیح عقیدہ رہنا اہل سنت و جماعت کے مطابق، جس کی حضرت زندگی بھر کوشش کرتے رہے. اور پھر عمل اچھا رہنا. ولی اللہ وہی ہے. دونوں کمالات حضرت میں شامل تھے. پھر جو امت کے لیے کوشش، یہ الگ مقامات ہیں. پھر فرائض سے ہٹ کر اپنی طرف سے نوافل عبادت ریاضت کرنا، وہ اور بلندی کے لیے ہے. اس طرح اللہ نے حضرت کو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. آگے اللہ اور فرماتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. انہیں دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہے. اللہ جب بشارتیں دے رہا ہے، خوشخبریاں سنا رہا ہے، ایسے ہی عطائیں فرمانے والا ہے. اس کی باتیں بدلنے والی بھی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کے دوست بن کے زندگی گزارنا، یہی بڑی کامیابی ہے. بس دنیا کے تھوڑے دن عبادت ریاضت اللہ کی راہ میں کوشش کیے. ہمیشہ ابد الآباد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقامات قرب الہی میں ہیں. رب العالمین کے رحمت و فضل کی برسات میں ہے. جنت کے اعلیٰ اعلیٰ مقامات ان کے لیے منتخب کر دیے گئے ہیں. یہ ہے کامیاب زندگی امت کے لیے. مشعل راہ جسے کہتے ہیں، ہم کس راستے پر چلنا چاہیے، ان کی زندگی ہمیں روشنی دے رہی ہے کہ ہم اسی زندگی گزاریں، اس میں ہمارا صحیح عقیدہ رہے، اچھا عمل رہے. ہم بھی جتنا ہو سکتے امت کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کرتے رہیں. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک ہم دیکھ رہے ہیں. انہی کی زندگیوں کو دیکھ کر یہ اولیاء نے اپنی زندگیوں کو اپنایا. حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ، اب جانتے یہ خاندانی اعتبار سے پیارے نبی کے شہزادے ہیں. خاندان کے نجیب الطرفین سید ہیں آپ، یعنی ابا جان کی طرف سے بھی پیارے نبی کا خاندان ہے آپ کا، امی جان کی طرف سے بھی. آپ کے ابا جان کی طرف سے نسب جا کے ملتا ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے، اور امی جان کی طرف سے نسب ملتا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اس طرح آپ دونوں شہزادوں کے لاڈلے ہیں. خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دل کا ٹکڑا ہیں آپ. حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پیارے نبی کی لخت جگر ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ ان کے نور نظر ہیں. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سلطان و امام ہیں، ان کے لاڈلے نواسے ہیں آپ. خاندانی حیثیت سے دیکھو تو بھی اعلیٰ خاندان آپ کا ہے. زہد و تقویٰ میں بھی دیکھو تو اونچا مقام آپ کا ہے. آپ کے اسی زہد و تقویٰ، ریاضت و مجاہدات، آپ کے لیے دین کی جو خدمات ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے علماء کرام اولیاء اللہ نے، جمہور نے آپ کو سارے ہندوستان کے ولیوں کا امام قرار دیا. سارے ہندوستان کے ولیوں کے سلطان آپ کو کہتے ہیں. آپ کا اصل نام صرف معین الدین حسن ہے. سید وہ تو خاندان کی طرف اشارہ. آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے اولاد ہے. امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں. وہ بتلانے کے لیے سید ہے. اصل نام معین الدین حسن. سجزی کیا ہے؟ آپ مقام سجز کے رہنے والے، علاقے کا نام ہے. آپ پیدائشی جگہ خراسان کا ایک بڑا علاقہ ہے، ملک ہے، اس میں
ایک علاقہ سجز نامی ہے، وہاں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو سجزی کہتے ہیں۔ اور غریب نواز کیا ہے؟ یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ پریشان حال لوگوں کو، مصیبت زدہ غریب پریشان لوگوں کو آپ نوازتے تھے، اس لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ سلطان الہند کی وجہ تو بتا دیا، آپ سارے ہندوستان کے اولیاء اللہ کے سلطان، سردار، امام ہیں، اس لیے آپ کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تمام القاب ہے جو آپ کی شان بابرکات میں ذکر کی جاتی ہے۔ آپ وراثت میں ایک باغ تھا آپ کے لیے، پنچکی تھی، اب وراثت میں والدین کی دولت حاصل کیے تھے آپ۔ پیدائشی طور پر اللہ تعالی ہر مومن کو، بلکہ ہر انسان کو اسلامی مزاج پہ پیدا کرتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ اسلامی مزاج پہ پیدا کیا جاتا ہے۔ ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ماں باپ ان کو یہودی بنا لیتے ہیں، ماں باپ عیسائی بنا لیتے ہیں، ماں باپ مجوسی بنا لیتے ہیں۔ مطلب جو شخص گمراہ ہوتا ہے، ماں باپ گمراہ ہے تو ان کی صحبت سے یہ بھی گمراہ ہوتا ہے، ماں باپ سلامت ہے تو بچہ بھی سلامت رہتا ہے۔ پیدائش اسلامی فطرت پر ہوتی ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش تو اسلامی مزاج پر ہے۔ اسلامی مزاج میں اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کے وجود کو ماننا، یہ اسلامی جو قانون ہے وہ بچے کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ بچے کو کوئی بھی نہ ہدایت دے نہ گمراہ کریں، عقل آتے ہی وہ اللہ کے وجود کو مانے گا، اس کو ایکتا بولے گا، اللہ فطرت میں رکھا ہے، مزاج ہے ایسا۔ تو آپ فطری طور پر اسلامی مزاج رکھتے تھے۔ اسلامی مزاج میں یہ بھی ہے بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں کا ادب کرنا بھی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے اسلامی مزاج میں۔ شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان مقاصد اسلام کی کسی حصے میں لکھتے ہیں، 11 حصے اس میں، بہت پہلے تعلیمی کے زمانے میں پڑھی ہوئی باتیں، اس لیے پورا حوالہ پکا نہیں، بات پکی رہ گئی ہے۔ لکھتے ہیں جب اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، حضرت لکھتے ہیں اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، تو معلوم ہے اسلامی فطرت ہے بڑوں کا ادب۔ جب تک مسلمانوں میں بڑوں کا ادب احترام باقی تھا، دن دونی رات چوگنی ان کو ترقی ملا کرتی تھی۔ جب سے بزرگوں کا ادب ختم ہو گیا ہے، یہ دنیا میں رسوا و ذلیل ہو رہے ہیں، بلکہ لکھے ہیں۔ تو یہ ادب اسلامی مزاج ہے، اللہ فطرت میں رکھتا ہے ادب احترام بزرگوں کا۔ تو فطری مزاج تھا حضرت کا، پیدائشی مزاج تھا، اس لیے آپ نے حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ایک مجذوب قبلہ کو، اللہ کے ایک دوست کو اپنے باغ کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھے۔ وہ جو فطری ادب تھا اسلامی مزاج کا، بزرگوں کے احترام کا جو جذبہ تھا، اسی وجہ سے آپ سیدھے ولی کو دیکھے تو آپ تیزی سے ولی کے پاس پہنچے، ان کو سلام عرض کر کے پورے احترام کے ساتھ انہیں باغ میں لے کر آئے، اور باغ میں لا کر ایک جھاڑ کے سائے میں چادر بچھا کر بٹھائے، احترام کی، احترام ادب کی وجہ سے ایسا کیا۔ اس کے بعد باغ کے میوے کو لائے، آپ کے سامنے رکھے تناول کے لیے۔
آپ نے ان کے خوش اخلاقی کو دیکھا، ادب احترام کو دیکھا، محبت و چاہت کو دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ حضرت مجذوب قبلہ کا نام حضرت سیدی ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ اپنے تھیلی میں سے روٹی نکالے سو کی، اس کو چبائے اور اس کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ نے اس تبرک کو نوش فرمایا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ جیسے اس تبرک کو کھایا آپ کے قلب میں انقلاب آ گیا، دنیا کی چیزوں سے نفرت پیدا ہو گئی۔ آپ نے اپنا باغ بیچ ڈالا، اب دنیا کی حیثیت آپ کے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، بس اللہ کے جلوے آپ کے قلب پر چھا گئے ہیں، آخرت کی عظمتوں کی طرف آپ کا ذہن متوجہ ہو گیا ہے۔ آپ نے باغ کو بیچ کر ضرورت مندوں کے لیے اس کی خدمت فرما دیا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گئے۔ تقریباً آپ نے 22 سال تک خراسان کی پہاڑی علاقوں میں ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہے، بس اللہ کی یاد۔ بندوں سے بھی دوری، کیوں؟ اللہ کی محبت غالب آ گئی تو اس کی محبت کے سامنے کوئی بھی ٹک نہیں سکتا تھا۔ اسی بے خودی کے عالم میں آپ چاہتے تھے میں ہوں، میرا رب ہو، بیچ میں کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو، اس لیے آپ آبادی چھوڑ کر خراسان کے پہاڑی علاقوں میں چلے گئے، کیونکہ وہ آپ کا پیدائشی علاقہ ہے، وہیں ریاضت و مجاہدات کرتے رہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کچھ پہلے ہی حاصل کیے تھے، پھر بعد میں آپ نے شریعت کے تمام علوم سے مالا مال ہوئے۔ قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کیا آپ نے، حدیث شریف کا علم آپ نے حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا آپ نے، عربی ادب کا علم حاصل، جتنے شریعت کے علوم جانے جاتے ہیں وہ سب آپ نے حاصل کیا، کمال درجے پر پہنچے علم کیا۔ اس کے بعد طریقت کی طرف متوجہ ہوئے، علم شریعت کے ساتھ طریقت، حقیقت، معرفت کا جو علم ہے، طریقت کا علم ابھی ہم نے حضرت مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے سنا ہے۔ طریقت کیا ہے؟ قلب اور روح کو منور کرنا، اچھے اخلاق حاصل کرنا ہی طریقت ہے۔ اس لیے تصوف اخلاق کو ایک جگہ جمع کر علماء بیان کرتے ہیں، تصوف و اخلاق کا علم کہتے ہیں۔ تصوف مطلب دل کو صاف رکھنا، صاف کر کے چمکانا، اس کو روح کو منور کرنا۔ جیسے بدن میلا ہوتا ہے، لباس میلا ہوتا ہے گرد و غبار سے، ایسے ہی دل اور روح بھی میلا ہوتا ہے اس کی بیماریوں کی وجہ سے، حسد، کینہ وغیرہ جو بھی ہے، سمجھو ریا ہے اور جو بھی برائیاں روحانی ہیں وہ اس کے بیماریاں۔ یہ تصوف میں کیا ہوتا ہے، ان سب کو پیران طریقت، اولیاء کرام نصیحت کے ذریعے، اپنے نگاہ کرم کے ذریعے سب دور کر دیتے ہیں، تو بندے میں اخلاص، عاجزی، چاہت، محبت کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اس کے ساتھ اخلاق سے مراد بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت و پیار، برابر والوں سے دوستی کے ماحول میں رہنا، جو بھی حسن اخلاق ہم اپنے علماء کرام بزرگوں سے تفصیل سے سنتے ہوئے، بڑا عنوان ہے اخلاق۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ دو شخصیتوں کا ذکر ہوا، بلے ایک وہ ہیں جو عبادت اتنی کثرت سے کرتے ہیں
کہ فرض کے علاوہ نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں. اور ایک شخصیت کے بارے میں سوال ہوا، وہ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، نفل کی کثرت نہیں کرتے ہیں. فرض نماز، نفل نمازیں نہیں. فرض روزے کر لیتے ہیں، نفل روزے نہیں. فرض زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، نفل صدقات خیرات کچھ بھی نہیں ہے نا. حج فرض کر لیے بس ہے، نفل حج نہیں. تو صرف فرض کر لیتے، نفل نہیں. اور ایک شخصیت کے بارے میں فرائض سے ہٹ کر نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں. نماز فرض ادا ہو گئی، نفل نمازیں. فرض زکوٰۃ ادا ہو گئی، صدقات خیرات نوافل بھی کر رہے ہیں. فرض حج ادا ہو گیا، نفل حج بھی ادا کر رہے ہیں. فرض روزے ادا کر لیے، رمضان سے ہٹ کر دیگر روزے بھی رکھتے ہیں. تو فرائض سے ہٹ کر نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں. ایک کے بارے میں یہ سوال ہوا. اور دوسری شخصیت کے بارے میں صرف فرض ادا کرتے ہیں، نوافل کی کثرت نہیں کرتے. لیکن جو فرض اور نوافل دو ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے پڑوسی ان کے اخلاق سے ناخوش ہیں. لیکن جو صرف فرض پڑھتے ہیں، نفل کی کثرت نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے پڑوسی ان سے خوش ہیں. دونوں میں کس کا مرتبہ بلند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صرف فرض ہی پڑھتے ہیں لیکن اخلاق اچھے ہیں، جن کی وجہ سے پڑوسی خوش ہیں، ان کا مرتبہ ان سے بھی بڑا ہے جو فرض کے علاوہ نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے. تو اخلاق کی اہمیت ہے. جو تصوف جس کو کہتے ہیں، اولیاء کرام پیران طریقت کے پاس، تو اس کی اہمیت ہے. یہ بزرگان دین جو بزرگوں کی صحبت میں رہے، اولیاء اللہ کی صحبت کو اپنایا اسی کو چمکانے کے لیے. بعض اولیاء کرام وہ ہے شریعت طریقت دونوں سے مزین مالا مال کرتے ہیں. جیسے ہمارے حضرت سیدی بخشی تسکین قبلہ شریعت طریقت دونوں کو لے کر چلتے تھے. بعض اولیاء اللہ وہ ہے، اور بعض علماء اولیاء تو لیکن بعض علماء اولیاء بعض شریعت کو لے کر چلتے ہیں، بعض طریقت کو. اس طرح یہ حبیب پاک کے دو طریقے ہیں. آپ علم بھی دیتے تھے، تزکیہ بھی کرتے تھے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کا درس بھی دیتے ہیں، امت کو پاک بھی کرتے ہیں. تو یہ درس دینا شریعت والوں نے اپنایا ہے، پاک کرنا طریقت والوں نے اپنایا ہے. تو دونوں دو کام لے کر چلتے ہیں. اب بعض ہستیاں دونوں بھی لے کر چلتے ہیں. اب اس میں اللہ جس سے جو کام لینا ہے لیتا ہے. تو بہرحال شریعت کے علوم کے بعد حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ تصوف کی طرف متوجہ ہوئے. تصوف میں سب سے پہلے تو تزکیہ نفس کیا جاتا ہے، اس کے بعد یعنی دل کو تمام عیبوں سے پاک کیا جاتا ہے. اور اس کی بڑی اہمیت ہے. صوفیہ کرام کی خاص طور پہ نظر اسی پہ رہتی ہے. اور اللہ کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم. اللہ تمہاری صورتوں تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بل ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اس کی نظر دلوں پہ پڑی رہتی ہے. اس لیے بزرگوں کی نصیحت ہے، علماء کے پاس بیٹھو تو ظاہر سنبھال کے بیٹھو، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھو. علماء کرام کی نظر ظاہر پہ رہتی ہے، خلاف شریعت کچھ بھی کریں ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، نصیحت کر کے سیدھا کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی نظر دل پر ہے، دل جہاں بگڑ جاتا ہے اس کو سدھار دیتے ہیں. یہ دونوں مل کے دو کام کر کے اللہ کے بندوں کو منزل تک پہنچاتے رہتے ہیں. یوں سمجھو آج جو ہو رہا ہے درس گاہوں میں شریعت کا کام ہو رہا ہے اور خانخواہوں میں طریقت کا کام ہو رہا ہے. بعض جگہ میں نے کہا بعد میں علماء بزرگان دین وہ بھی ہے، دونوں لے کر چلتے ہیں. وہ اب اللہ تعالیٰ جن سے جو کام لینا ہے وہ لیتا ہے. تو معزز سامعین کرام، حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ شریعت کے علوم کی تکمیل کے بعد طریقت کی طرف متوجہ ہوئے. آپ اس کے لیے جہاں جہاں سنتے کہ وہاں بہت بڑے ولی ہے ادھر چلے جاتے. ادھر پوری دنیا میں آپ جہاں بھی سنتے وہاں بہت بڑے ولی ہیں،
آپ تشریف لے جاتے ان سے فیض پانے کے لیے. اور یہی نہیں صرف دنیا کی زندگی کے ساتھ باحیات ہیں وہ اولیاء اللہ، بلکہ جو دنیا سے پردہ کر کے مدارس شریف میں ہیں ان کی بارگاہوں میں بھی جاتے، وہاں سے بھی فیض حاصل کرتے تھے آپ. تو حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے پردہ کیے ہوئے اولیاء کرام کے پاس بھی آپ نے جا کر فیض پایا ہے. جو ابھی دنیاوی زندگی مبارک کے ساتھ ہیں وہ بھی. لیکن معزز سامعین کرام میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑا سا ذکر کر کے. کیوں؟ یہ آپ کا شہر جو ہے اولیاء اللہ کا بھی شہر ہے، علماء کرام کا بھی شہر ہے. آپ کو ہمیشہ دونوں شریعت طریقت کی پاکیزہ تعلیمات حاصل ہوتی ہیں. اللہ کے کرم سے یہاں پر آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک پاکیزہ علماء، حضرت مفتی صاحب، ان کے زیر سیادت چلنے والے تمام علماء. خاص بات یہ ہے جامعہ کے تربیت یافتہ ہیں، وہاں شریعت طریقت دونوں ملا کے عطا کیا جاتا ہے. اب پھر یہ بارگاہیں ہمیشہ دلوں کو منور اور روحوں کو مصفا کرنے والی بارگاہیں. یہ پاکیزہ بزرگان دین، میں نے ابھی کہا اللہ کے مقرب بندے سیدی تسکین قبلہ علیہ رحمت و رضوان شریعت طریقت دونوں کو لے کر آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. تو یہ وہ شہر ہے یہاں پر جو کچھ عرض کرنا ہے صرف سعادت مندی کے لیے، ورنہ سو علمی فیضان آپ کو جاری ہے صبح شام. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے. میں صرف سعادت مندی کے لیے مل کر عرض کر رہا ہوں. آپ دونوں بزرگوں سے فیض پاتے تھے، جو دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے یا جو برزخی زندگی. انتقال کے بعد اس کو برزخی زندگی بولتے ہیں، وہ بھی زندگی ہے. یہ دنیاوی زندگی میں اور اس میں فرق ہے یا نماز روزے زکوٰۃ حج فرض ہے، وہاں پہ کچھ بھی عبادتیں فرض نہیں ہیں، مگر یہاں تیسے تصرف کر سکتے ہیں ولی، وہاں بھی تصرف کرتے ہیں. یہ پکی بات ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بزرگوں سے فیض لیتے تھے. یہاں بعض کو ڈاؤٹ ہوتا ہے انتقال کر گئے وہ مٹی میں مٹی مل گئے، اب وہ کیا فیض دیں گے، وہاں سننے والا کوئی نہیں. دیکھنے میں خیالات ہے بھائی اپنے. تو میں ان خیالات کو دفع کرنے کے لیے، ان خیالات کو دور کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چنتا کہ جب ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے اکثر اولیاء نے یہی کام کیا ہے، اور آپ سے بڑے درجے کے اولیاء نے بھی وہی کام کیا ہے. بالکل پکی بات ہے. دنیا میں باحیات اولیاء سے بھی فیض پائے ہیں، پردہ کیے ہوئے اولیاء سے بھی فیض پائے ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. یہ شبہ غلط ہے کہ انتقال کے بعد فیض ختم ہو جاتا ہے، فیض رک جاتا ہے، وہاں سے کوئی تربیت نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. عقیدت محبت کے ساتھ ہم اللہ کے دوستوں کی دربار میں رجوع ہوتے ہیں، وہ پردہ کرنے کے بعد بھی ہمیں نوازتے ہیں. ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. میں اسی کو بتانے کے لیے ایک دو تین باتیں آپ کو دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جو مجتہد ہے عظیم، 4 مجتہدین کرام جو مشہور ہیں، میں اور بھی مجتہد ہیں، مشہور مجتہدین کی بات کروں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، حنفی شافعی مالکی حنبلی جو بولتے ہیں. آج دنیا میں ان 4 مجتہدین کرام کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل ہو رہا. حرام حلال جائز ناجائز واجب فرض مستحب، یہ سب حضرت ان بزرگوں نے بتائے ہیں. یعنی ہم کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن حدیث سے فرض کون سا، واجب کون سا، حرام کون سا، جائز کون سا، مباح کون سا، مستحب کون سا اپنے سے نکالیں. اتنی طاقت ہماری نہیں تھی. اس کے لیے بڑے علوم کی ضرورت ہے. یہ مجتہدین میں شان تھی، اس لیے ہم ان کا دامن پکڑ کے چلتے ہیں. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، ہم خود گولی خرید کے نہیں کھاتے، ڈاکٹر سے مشورہ لے کے گولی استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی دینی معاملے میں ہم خود قرآن حدیث سے نہیں سمجھتے. مجتہدین کو اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، اس لیے ہم ان کے سمجھے ہوئے کو لے کر چلتے ہیں. ہم سمجھتے، ہم سمجھے تو غلطی ہو سکتی ہے. علم والے ہیں
ان کے سمجھنے میں ایسی غلطیاں نہیں ہو سکتی جیسے ہم سے ہو سکتی ہے، اس لیے دامن پکڑ کے چلتے ہیں سمجھ۔ تو امام شافعی رضی اللہ عنہ مجتہد عظیم ہے۔ مجتہد کے لیے جو محدث کے لیے علوم ضروری ہے وہ سب مجتہد میں ہونا ضروری ہے۔ مفسر کے لیے جتنے علوم چاہیے وہ مجتہد کے لیے چاہیے، ادیب کے لیے جتنے علوم چاہیے وہ مجتہد کے لیے چاہیے، یعنی الگ الگ ایک ایک فن کے ماہرین جتنا علم رکھتے ہیں مجتہد میں سب کا مجموعہ ہونا ضروری ہے۔ تو مجتہدین علم کے اعتبار سے بڑے مقام پر فائد ہوتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر زہد و تقویٰ قرب الہی میں بھی بڑے مقام پر فائد ہوتے ہیں، ان کو مجتہد کے نام سے یاد کرتے ہیں، دراصل بڑے بڑے مقربین بھی ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا نجیب تھے، نجیب کا مقام خطب سے بھی بڑا ہوتا ہے، مجتہد ہے، نجیب ہے، بڑے مقام پر فائد ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ حضرت سیدنا امام موسیٰ، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدار شریف فیضان کے لیے تیر بہدف ہے، یعنی جو بھی ان کی بارگاہ میں کچھ فیضان پانا چاہتا ہے تو جیسے ہی حاضر ہو عقیدت سے اسے فیضان فوری مل جاتا ہے، مطلب تو حضرت سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے نواسے ہوتے ہیں، یہ ائمہ اہل بیت کرام میں سے ایک عظیم امام ہے۔ تو آپ کا فرمانا کب خبر کو برے ان کی خبر مبارک، تو مطلب کیا؟ اللہ کے مقرب بندے انتقال کر کے بھی فیض جاری رکھتے ہیں، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ عنہ یہ بھی انتہا درجے کے اونچے علم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ علماء کرام میں ان کی شان جلالت سب ظاہر ہے، وقت ٹائم کا لحاظ کرتے ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ وقت کے بہت بڑے عالم جلیل ہے، محدث عظیم ہے، علم کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں زندگی میں جتنا جو ولی تصرف کر سکتے ہیں پردہ کرنے کے بعد بھی وہ تصرف جاری رکھتے ہیں، یہ فرمایا ہے۔ یہ بڑے بڑے ہستیاں ہمارے جو رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں جو عرض کراتا حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ بڑے بڑے اولیاء کی دربار میں جو دنیاوی زندگی میں جو پردہ کر گئے صرف سلام عرض کرنے نہیں جاتے تھے، فیض حاصل کرنے بھی جاتے تھے۔ اور یہ فیض حاصل کرنا کیا ہے میں ان بزرگوں کے ارشاد سے سنا رہا ہوں۔ بلکہ ایک بڑے بزرگ ہے بلاد مغرب سے ان کا تعلق ہے، لکھا ہوا ہے کتاب میں، بلاد مغرب سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت سیدی احمد مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین فقی بھی ہیں، عالم جلیل بھی ہیں، شیخ کامل بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت سیدی ابو عباس حضرمی رضی اللہ عنہ ملے، اپنے زمانے کے ایک بڑے مخرب کی طرف اشارہ کر کے، تو مل کر مجھ سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ زندہ شخص کا فیضان زیادہ قوی ہے یا انتقال کیے ہوئے کا فیضان زیادہ قوی ہے؟ پوچھتے ہیں۔ تو میں نے جواب میں عرض کیا، وہ مغربی عالم جو ہے فرما رہے فقی، میں نے جواب میں عرض کیا کچھ علماء ہے یہ فرماتے ہیں کہ زندگی کا فیض قوی ہوتا ہے پردہ کرنے کے بعد کے فیض سے، جب بھی فیض ہے مگر زیادہ قوی فیض زندگی میں ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ، وہ اپنا خیال وہ بزرگ کے سامنے پیش، میرا خیال یہ ہے کہ پردہ کرنے کے بعد کا فیض زندگی کے فیض سے زیادہ قوی ہوتا ہے، فیض جاری نہیں پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے، یہ فرما رہے۔ یہ سننے کے بعد وہ عظیم بزرگ فرماتے ہیں تم بالکل صحیح کہتے ہیں،
اس لیے کہ وجہ بھی بتا رہے ہیں صحیح، اس لیے کہ پردہ کر جانے والے ولی اس وقت اللہ کے قرب اور اس کے حضور میں ہوتے ہیں، اس لیے تصرف کا بڑھ جانا واضح بات ہے۔ تو ان بزرگوں کا ارشاد بتا رہا ہے کہ پردہ کرنے کے بعد تو نہ صرف فیض جاری رہتا ہے بلکہ زندگی سے بھی بڑھ کے فیض جاری رہتا ہے۔ اس لیے حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھو یا کسی بھی ولی کی، ہم حضرت سیدی بخشی تسکین قبلہ علیہ رحمۃ رضوان کو، حضرت قبلہ یہاں کے رہنے والے، ہم حیدرآباد کے، کئی مرتبہ ہم سیدی یوسف بابا کے پاس جاتے، نام پلی حیدرآباد، حضرت یہاں رہتے لیکن وہاں کئی مرتبہ نظر آتے تھے۔ دیکھو اولیاء اللہ کی شان، یعنی پردہ کیے ہوئے 400 سال کے قریب کے بزرگ ہے یوسف بابا شریف، وہاں تشریف لے جاتے تو کیوں لے جاتے تھے سمجھیے، یہ غریب نواز کے لاڈلے غریب نواز کے طریقے کو اپنانے گئے تھے، ایک نہیں کئی مرتبہ ملے، ان کی شفقت ہے، ان کی پیار ہے، دکھتے تو اتنا چاہتے تھے کہ اگر اتفاق سے میری نظر نہیں پڑی حضرت خدا آتے کئی ہوتا ہے سبھی، مطلب بے حد چاہت محبت، یہ بزرگوں کی چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ اللہ والوں میں جاری ہے، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو کئی مرتبہ ملتے بہت خوش ہوتے ہیں، میرے کو بے انتہا خوشی ہوتی، ایک تو حضرت کی پاکیزہ ہستی، پھر ایک قطب وقت کے دربار میں ہیں، بہت خوشی ہوتی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ اولیاء اللہ کا طریقہ رہا، زندہ بزرگوں سے بھی فیض پانا، وصال کیے ہوئے بزرگوں سے بھی فیض پانا، یہ صرف سلام کرنے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی جاؤ مگر خالی عبرت حاصل کرنے جاؤ، عبرت بولے تو دیکھو بھائی انہوں بھی دنیا میں تھے، ہم کو بھی دنیا میں ہے، اب انہوں انتقال کر کے مٹی میں مٹی مل گئے، اب ہم کو بھی مٹی میں مٹی ملنا ہے، ذرا ڈر کے اچھے کام کرنے، عبرت حاصل کرنے جاؤ، وہاں کچھ لینے دینے مت جاؤ، مٹی کا ڈھیر ہے وہاں سے کیا ملتا ہے۔ خیال ہے بھائی، یہ خیال ہے، مگر کیا ہے معلوم، وہ غیب کا معاملہ ہے، خبر کا معاملہ۔ خیالات کو غیب کے معاملے میں نہیں چلا سکتے ہم، غیب کا معاملہ غیب جاننے والے مصطفیٰ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں مومن کی روح زندگی میں اس کا حال یہ ہے، زندگی میں جسم میں روح رہتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند رکھا گیا ہو، تو جب پرندہ پنجرے میں بند رہتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق پرواز نہیں کر سکتا، لیکن پنجرے سے باہر ہوتا ہے اپنی طاقت کے مطابق پرواز کرتا ہے۔ یہی حال مومن کی روح کی ہے، جب تک بدن میں ہے وہ پرواز نہیں ہوتی جو بدن سے نکلنے کے بعد ہوتی ہے، جب وہ بدن سے جدا ہوتی ہے آقا فرماتے ہیں تسیر حیث شاء، جہاں روح چاہتی ہے پرواز کر جاتی ہے۔ میں اس کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ آج ہم بغداد شریف جانا چاہتے ہیں، حبیب پاک کی دربار میں جانا چاہتے ہیں، اتفاق سے لاک ڈاؤن ہو جائے، جہاز اڑنا بند ہو جائے، بھائی بیماری چل رہی ہے مت جاؤ، کہیں عام نہ ہو جائے اور پھیل نہ جائے، نہیں اڑے گا۔ تو جب جہاز نہیں اڑتا تو ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، یعنی جا نہیں سکتے بھائی ولی کے پاس، نہیں جا سکتے۔ جہاز چلنے لگا تو پھر ہم چلنے لگیں گے نا، مگر روح نکل گئے، نہ کسی جہاز کی ضرورت ہے نہ کسی سواری کی ضرورت ہے، روح ادھر سے نکلی، کہاں سے؟ کوپل سے نکلی، اس بارگاہ سے نکلی بخشی قبلہ کے، سیدھا بغداد کے غوث پاک کے چوکھٹ پہ نظر آتی ہے، نہ کوئی جہاز کی ضرورت ہے، نہ کسی صحت کی ضرورت ہے۔ کورونا چل رہا ہے مگر روح وہاں موجود ہے۔ تو اب بتاؤ زندگی میں زیادہ تصرف ہے یا پردہ کرنے کے بعد؟ اب مدینہ جانا ہے تو بڑی محنت کرنا پڑتا بھائی، جانے کے لیے کوششوں کے بعد تیاری کے بعد جانا،
روح بدن میں رہ تو بول رہا ہوں بڑی تیاری کر کے جانا، روح نکل گئی کوئی تیاری نہیں، ارادہ کرے مصطفیٰ کے قدموں میں نظر آئیں گے۔ حبیب کہتے ہیں نکل گئی تسیر حیث شاء، جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، اب جہاں چاہتی ہے نہیں جاتی ہے، اس کے لیے کچھ رکاوٹیں، وہاں نہیں رکاوٹیں، معاملہ پنجرا نہیں ہے، وہاں پنجرے سے باہر ہے روح، سمجھیے نا۔ ارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کا واقعہ پیش آیا، ابو جہل، ابو لہب، ادبا، شیبہ، وہ ہے نہیں، خندق میں ڈالے گئے مردے۔ بخاری شریف میں ایک ایک کا نام لے کے کہتے ہیں پوروں کے نام، حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا سچا پائے کہ نہیں پائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے تھے میری بات سنو، مرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں جنتوں میں رہو گے۔ پیارے نبی فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، خبر یا تو جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے۔ مصطفیٰ کی بات مان لو خبر جنت کی کیاری بن جاتی ہے، مصطفیٰ کی بات کا انکار کر دو دوزخ کا گڑھا بن جاتا ہے۔ تو فرما رہے میں بولتا نہیں تھا، میری بات نہیں مانو گے تو آگ کے شعلوں میں جلو گے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر جیسا دیکھتے تھے اندر بھی ویسی دیکھتے تھے، آگ کے شعلوں میں جلتا ہوا مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا سچا پائے کہ نہیں پائے؟ ادھر اہل بیت کرام کی جماعت ہے، صحابہ اعظام کی جماعت ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردوں سے آپ بات کر رہے ہیں، روح نکل گئی مردوں سے بات کر رہے ہیں، مطلب یہ مردے بھی سنتے ہیں کیا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، وہ غائب ہے، وہاں سنتے کی نہیں سنتے غائب ہے، غائب کو تجربے کے بغیر نہیں جان سکتے۔ تجربہ بولے تو اپن مر کے جانا، ہم لوگ پکارے تو پھر بعد میں زندہ ہو کے آ کے بولنا تم لوگ پکارے تھے میرے کو تو سنے نہیں آیا، جب بول سکتے ہیں۔ کوئی تجربہ ہی نہیں سنے آیا کیسا بولتے جی؟ کتنے بار جا کے آئے بولو جو اپنی بات بتا سکیں۔ آدمی یا تو تجربے کی بات کرنا اور غیب کی بات یا تو مصطفیٰ کی سنی ہوئی اپنانا۔ یہ تجربہ نہیں ہے تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی کے معنی ہی ہے اللہ کے الہام سے غیب کی باتیں بتانے والے۔ لغات کشوری وغیرہ میں معنی لکھے ہیں جی، اور نبی آتے ہی غیب بتانے کے لیے، جنت غیب، دوزخ غیب، میزان غیب، پل صراط غیب، حساب غیب، کتاب غیب، منکر نکیر کے سوال غیب، یہ سب غیب مصطفیٰ ہی نے تو بتایا۔ اللہ تو غیب الغیب ہے، اس کا مطلب کیا؟ فرشتے ہم سے غیب، ہم سے جو غیب اللہ ان سے بھی غیب ہے، فرشتوں سے بھی غیب ہے۔ اللہ نے وہ غیب الغیب، مصطفیٰ نے غیب الغیب کا بھی پتہ بتایا، وہ آتے ہی ہیں غیب کی بات بتانے کے لیے۔ غیب کے معاملے میں اپن خود سے نہیں بولنا، غیب بتانے والے مصطفیٰ کے حکم کو سینے سے لگا کے چلنا۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں سے خطاب کرتے ہیں، تو آقا نے فرمایا ما انتم باسمع منہم ما اقول لہم، میں جو ان سے بات کر رہا ہوں ان سے بڑھ کر تم نہیں سن سکتے۔ کیا مطلب؟ تم سے مراد زندے، ان سے مراد مردے، مطلب کیا؟ سنو زندو، تم مردوں سے بڑھ کر نہیں سن سکتے۔ حبیب کہہ رہے ہیں مردوں سے بڑھ کر زندے نہیں سن سکتے، ہم کہہ رہے ہیں مردے نہیں سن سکتے۔ نبی غیب جاننے والے غیب کی بات صحیح بتا سکتے ہیں یا ہم غیب سے بے خبر صحیح بتا سکتے ہیں؟ فیصلہ کیجیے۔ تجربہ بھی نہیں، غیب کی باتیں اپنے دماغ سے لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جی ایسا؟ تو میں عرض کر رہا تھا سننا حق ہے، دیکھنا حق ہے، سمجھنا حق ہے۔ موت بولے تو سمجھے کیا؟ آج تک موت ہی نہیں سمجھے ہم لوگ۔ جسم سے روح کے الگ ہونے کا نام موت ہے، روح کے ختم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے۔ روح ختم ہوں گی مگر ابھی نہیں، روح کا ہوش ختم ہوگا، روح کی سمجھ ختم ہوگی مگر ابھی نہیں، پہلی سور کے وقت ختم ہوگی۔ اس کے بھی دلائل ہے، جب تک رہتی سور پھونکے تو جب ہوش ختم ہوتا، ہمارے دلائل دینے کا ٹائم نہیں، یہی بہت ہو جا رہا۔
بالکل پکی بات ہے. پہلا سور ہوگا تب تمام روحوں کا ہوش ختم ہو جائے گا. پکی بات ہے. جب تک روح سنتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, سمجھتی بھی ہے. پیارے نبی کہتے ہیں, شاٹفام انداز میں چلیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے بدن کو غسل دینے والا غسل دیتا, روح دیکھتے رہتی ہے. جب تک بدن میں تھی سر کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی, اب الگ ہو گئی بے سر کی آنکھ کے دیکھ رہی ہے. آخر کریں روح دیکھتے رہتی ہے. اب جب اس کو کفن پہناتے ہیں روح دیکھتی ہے. نماز جنازہ پڑھا کر کانوں پر لے کے اس کو پورے تعظیم اکرام کے ساتھ قبرستان لے جاتے ہیں, تب روح بولتی ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں کیا بولتی ہے, آقا نے بتا, میں اس کا ماحصل عرض کراؤں. اگر وہ کوئی گناہگار کا جنازہ ہے تو اس کی روح بولتی ہے افسوس ہے مجھے کدھر لے جا رہے ہو. اور نیک بندے کا بدن ہے تو روح بولتی ہے افسوس ہے دیر کیوں کر رہے ہو, میرے رب کی رحمت کی طرف جلدی لے کے چلو. ان بھی سمجھ رہا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں, ولی بھی سمجھ رہا کہاں لے جا رہے ہیں. روح سمجھ بھی رہی ہے, بول بھی رہی ہے. وہاں دیکھنے کی بات ہے, یہاں بولنے کی بات ہے نا. تو روح دیکھتی ہے, روح بولتی ہے. جب تک بدن میں ہے بدن کے ذریعے تصرفات ہے, بدن سے جب نکل گئے بے بدن کے سب تصرفات جاری. یہ اللہ کی شان کریمی. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کن سے خطاب کیا؟ اللہ. روحوں سے خطاب کیا تھا. روحوں نے کہا بلا, کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. اللہ کے کلام کو روحوں نے سنا, سمجھا, صحیح جواب دیا. یہاں کے بھول گئے, بھولے تو بھولے, انبیاء یاد دلائے تو کم سے کم اپنا لینا نا. بھول گئے تو بھول گئے, یاد دلائے تو بھی نہیں اپنا رہے. ہم بھول گئے تو بھول گئے, مگر نبی نے یاد دلایا ہم نے مان لیا. ہاں ہمارا رب ہے اللہ, ہم نے اقرار کیا ہے, بھول گئے. اپنی کی بھول, نسیہ آدم و نسیہ ذریتہ, آدم سے بھول ہوئی اس لیے اولاد بھی بھول جاتی ہے. خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد روح سمجھتی دیکھتی تصرف بھی کرتی ہے, تو اسی تصرف کا ذکر یہ بزرگان دین فرما رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد پردہ کرنے کے بعد کے فیوز برکات حاصل کرنا بھی حق ہے. میں آپ کو حضور سید الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا قصہ سناتا ہوں. آپ بھی مزارات شریفہ پر جایا کرتے تھے, مگر ایک بات ہے, جو چھوٹے بڑوں کے پاس جاتے ہیں فیض لینے جاتے ہیں, اور بڑے چھوٹوں کے پاس جاتے ہیں فیض دینے جاتے ہیں. یہ بھی ہے, فرق ہے. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے, مزار شریف کے پاس. تو سیرت میں لکھا ہے مزار پھٹ گئی, اندر سے حضرت امام احمد ابن حنبل نے باہر نکل کے آئے, آ کے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگا لیا, لگا کر جو کچھ آپ کا تھا انہیں دے دیا, جو کچھ آپ کا تھا انہوں نے لے لیا. شام لینے دینے کی طاقت, دینے کی بھی ہے لینے کی بھی ہے. جن میں دینے کی ہے وہ دیتے ہیں, لینے کی ہے لیتے ہیں. دینے کی طاقت ہے, لینے کی نہیں ہے تو وہ مجبوری ہے. پانی برستا ہے تو نرم زمین پر بھی, پتھریلی زمین پر بھی. جب نرم زمین پہ پڑتا ہے تو پودے اگتے ہیں, درخت نکلتے ہیں, ان پودوں میں سے پھول مہکتے ہیں, پھل نکلتے ہیں. پتھریلی زمین پر جب برستا ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلتا, تو پانی کا قصور نہیں ہے. پانی تو دینے کی شان رکھتا ہے, پتھریلی زمین لینے کی شان نہیں رکھتی ہے, اس لیے محروم ہے. صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضی, حیدر کرار رضی اللہ عنہم میں لینے کی طاقت تھی, مصطفیٰ میں دینے کی طاقت تھی. آقا نے دیا, انہوں نے لیا. ابو جہل ابو لہب میں لینے کی طاقت نہیں تھی, مصطفیٰ دینا چاہتے تھے لیکن لینے کی طاقت نہیں تھی, محروم رہ گئے. دو طرفہ چاہیے. اس لیے اولیاء اللہ پیران طریقت سے کچھ نہیں ملا, پیران طریقت اولیاء کو کچھ نہیں بولنا, اپنے کو سدھارنے کی کوشش.
دل سخت ہو گیا ہے، کلام اللہ کی تلاوت کے ذریعے نرم کرو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہوتے ہیں۔ لوہے کا زنگ جیسے پانی سے دور کیا جاتا ہے، دل کا زنگ قرآن کی تلاوت سے دور کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تلاوت کی کثرت کرو، اللہ کی یاد سے دل کو نرم کرو، تب ولی کا فیضان جاری ہوگا۔ لوگ کہتے اتنی صحبت میں رہے کچھ نہیں ملا، ارے دینے کی طاقت ان میں ہے، لینے کی طاقت پیدا کرنا۔ اب تو میں عرض کر رہا تھا معزز سامعین کرام، حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ دنیا میں جو باحیات ہیں ان کی بارگاہوں میں بھی جا رہے ہیں، جو پردہ فرما گئے وہاں بھی جا رہے ہیں، صرف عبرت حاصل کرنے نہیں، لینے دینے بھی جا رہے ہیں، کہیں دینے جا رہے ہیں، کہیں سے لینے جا رہے ہیں۔ آپ سے کم درجے کے جو ولی ہیں ان کو دے رہے ہیں، جو آپ سے بڑے درجے کے ولی ان سے لے رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے، پکی بات بولوں۔ اب حضرت پوری دنیا میں جہاں جہاں سنتے اولیاء کے پاس جاتے، جہاں مزارات دکھتے وہاں تک لے جاتے ہیں۔ اسی سیر و سیاحت میں ہی آپ کو آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ ملے۔ جیسے چہرے پہ نظر پڑی، ولایت کے انوار کو چمکتے دیکھا تو سمجھ گیا یہی میرا ماوا و مرکز ہے۔ آپ نے کہا سیدی مجھے طریقت میں داخل کر لیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو بھی حلقہ ارادت میں داخل کر لیے۔ مریدوں میں شامل ہو گئے کون؟ حضور غریب نواز سیدی عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کے۔ ہارون یہ مقام کا نام ہے، اس لیے ہارونی کہتے ہیں، عثمان نام ہے آپ کے پیر و مرشد کا۔ لیکن ایک بات میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ لینے دینے کی جو طاقت ہے، وہ لینے کی طاقت ایک چیز ہے، لینے کی زیادہ طاقت الگ چیز ہے۔ طاقت نہیں ہے لینے کی، کچھ نہیں ملتا۔ تھوڑی طاقت ہے، تھوڑا ملتا، زیادہ ہے، خوب ملتا ہے۔ تو اب عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ میں دینے کی طاقت تھی، غریب نواز رضی میں لینے کی طاقت تھی، اور تھوڑی نہیں تھی، اعلیٰ درجے کی تھی۔ اس لیے کیا ہوا، آپ ابھی صحبت میں آئے ہیں، پہلا دن ہے، کہتے ہیں صبح قرآن کی تلاوت میں لگے رہو، روزے سے رہو، شام میں کہتے تہجد پڑھتے رہو، راتوں میں تہجد، دن میں روزہ، قرآن خصوصاً سورہ اخلاص کی کثرت سے پڑھنے کے لیے تاکید فرما۔ سورہ اخلاص کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کا اس میں بیان ہے، اور معرفت میں سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات و صفات ہی اہم ہے۔ تو اس طرف میں بھی شارٹ فارم انداز میں بات کر لوں گا زیادہ تر، کیونکہ کوئی بات آتی ہے وہاں شبہ ہوتا ہے تو دفاع کر لیتے جانے کا مزاج بن گیا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اب آیا بھائی ولیوں کرنے کئی کوئی آتے ہیں انتقال ہوگا نہ بولے تو بول رہا ہوں میں، ارے وہ پردہ کر کے بھی دیتے ہیں بھائی، بولنے میں بیچ میں اتنا ٹائم لیا آپ کا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ شبہات نہیں ہوتے تو یہ شبہات دور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ایسا وجہ یہ ہے اصل۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت کیا کرے، صبح و شام عبادت ریاضت میں لگائے۔ میں بولوں ہر ایک کے ذکر کا فائدہ اپنی اپنی طاقت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ غریب نواز جو ذکر کر رہے تھے تو جو قوت ان کو مل رہی تھی ہر ایک کو نہیں مل سکتی، پہلے سے دل پاک صاف تھا۔ میں بولا لینے کے لیے پہلے دل کو چمکانا پڑتا ہے، تمام روحانی بیماریاں دور کرے، صاف ہو گیا دل۔ جیسے بھائی گھر میں کچرا ہے، بادشاہ کو بلانا ہے تو پہلے گھر کا کچرا صاف کرتے ہیں، کچرا رکھ کے بلائے تو بادشاہ آتا کیا؟ کچرے کے گھر میں بادشاہ آتا کہیں تو بھی اس کا وزیر بھی نہیں آتا کچرے کے گھر میں، بادشاہ تو دور کی بات۔ بلانا ہے تو کچرا پہلے صاف کر دیتے ہیں، کر کے پھر کچرا صاف ہونے کے بعد چمکاتے ہیں، روغن رنگ وغیرہ کرتے ہیں تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے بلکہ۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ صاف کرنے کا ہے، دوسرا چمکانے کا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ بھی پہلے اللہ کے حبیب کی امت کے دلوں کا جو کچرا ہے وہ دور کر دیتے ہیں، نصیحت کے ذریعے، نگاہ کرم کے ذریعے بہرحال صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ کر دینے کے بعد عبادت ریاضت کے ذریعے قوت عطا کرتے ہیں اس خلق کو۔ صاف ہونے کے بعد یہ یا چمکاتے ہیں، وہاں قوت دینا پڑتا، جتنی عبادت اتنی قوت ملتی ہے۔ جب صاف بھی ہو گیا، قوت بھی مل گئی،
تب اللہ کی معرفت کا بیان کرتے ہیں. کیوں؟ صاف دل ہو گیا, لینے کی طاقت آ گئی. جب اللہ یہ پاکیزہ دل, یہ قوت والا دل اللہ کے جلوے کے چمک کو پا سکتا ہے, جب اللہ کے جلوے دیکھ سکتا ہے دل کی آنکھ سے. یہ مطلب ہے. آئینہ صاف شفاف ہوتا ہے, اس لیے ہماری صورت اندر نظر آتی. دیکھو یہ دیوار میں نظر آتی کیا؟ آئینہ صاف ہوتا ہے اس لیے باہر کی چیز اندر نظر آتی. یہی حال ہے, ہمارے دلوں کو آئینہ بنا دیتے ہیں اولیاء اللہ, تب اللہ کے صفات کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے جلوے علانیہ نظر آتے ہیں. میں بولنے کا مطلب دنیا کا بادشاہ کچرے والے گھر میں نہیں آ سکتا تو 18,000 عالموں کا سلطان جس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں, ایسا بادشاہ گندے دل میں کیسے آئے گا؟ اس لیے تصوف کہتے ہیں پہلے دل صاف کرنا, پاک کرنا. تصوف اخلاق کا علم پہلے, پھر اس کے بعد عبادت ریاضت کا مرتبہ آتا. قوت دینے کے لیے روح پانا نا اللہ کے جلووں کو. روح خوی, دل خوی ہوا جب اللہ کی ذات و صفات سمجھ میں آنے لگتی ہے, تب لے جا کے دیتے ہیں. اور یہ صوب رکھ کے اللہ اللہ بولے تو ایسا نہیں ہوتا. العلم نور من الہ و نور اللہ لا یؤتی لعاصی. علم دین اللہ کا نور ہے اور نور الہی عاصی کو, گناہگار کو نہیں دیا جاتا. اللہ کا علم نہیں دیا جاتا تو اللہ کی ذات کب دی جاتی ہے, یہ کہنا چاہتا ہوں. اس لیے چمکانے کی وجہ بتاؤں. تصوف بھی بعد میں, سب حقیقت معرفت سب بعد میں ہے. یہ منزلیں طے کر کے وہ پھر اس میں بھی ہاں تو میں عرض کر رہا تھا حضرت غریب نواز میں لینے کی طاقت بھی معمولی نے بے پناہ. پہلے دن کرائے, دوسرے دن, تیسرے دن, 3 دنوں میں آپ نے منزل کو پہنچا دیا حضور غریب نواز السلام. پہلے دن کرا کے بولے تشریف لائی, ایک نگاہ کرم کر کے بولے ذرا اوپر نظر اٹھا کے دیکھو. آپ نے نظر اٹھا تو بولے کیا نظر آ رہا؟ بولے میرے کو عرش الہی نظر آ رہا. بولے نیچے دیکھو کیا نظر آ رہا. تو نیچے دیکھے تو بولے پورے زمین کے 7ویں طبق نیچے کی چیز نظر آ رہی. بولے ایک ہی دن میں سب نظر آنے لگا. حضرت اتنا منور ہو گیا نا قلب کا معاملہ, اتنی طاقتور دل ہوگا, سب نظر آ رہا. نورانیت صفائی. کیوں؟ پیر میں دینے کی طاقت ہے, غریب نواز میں لینے کی طاقت. معمولی نہیں, کوئی معمولی ایک دن میں اتنی طاقت, بہت پاورفل طاقت ہے. دوسرے دن بھی وہی عبادت ریاضت کرائے, خلو اللہ کو 1000 مرتبہ پڑھاتے رہے ہر دن. پھر بولے آنکھ بند کرو, بند کرے, کھولے. کھولتے کیا نظر آ رہا؟ بولے تو پورے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. بولے اللہ جتنے عالم پیدا کیا سب نظر آنے لگا. تو پھر اور ایک دن ریاضت عبادات کرا. پھر تیسرے دن بولے نظر اٹھا کے اوپر دیکھو. آپ نے اوپر دیکھا تو بولے کیا نظر آ رہا؟ تو بولے حجاب عظمت پہ میری نظر پڑ رہی. بولے حجاب بولے تو پردے کو بولتے ہیں, یا اشارہ عظمت سے مراد اللہ کے جلال کی طرف, اللہ کے جلال کے پردے پہ میری نظر پڑ رہی ہے. بولے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اللہ کا جلال نہیں ہوتا تو اس کا دیدار ہو جاتا سر کی آنکھ سے. اس کا جلال خود اس کے جلوے کو دیکھنے روک رہا ہے. جلال الہی دل کی آنکھ سے تو ولی جلووں کو دیکھتے ہیں, سر کی آنکھ سے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. آخرت میں یہ طاقت اللہ دے گا, تمام حجابات ہٹا دے گا. اس لیے دنیا میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی کہا, ربی ارینی انظر الیک, اے اللہ مجھے جلوہ دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, میرے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ بھی ہے, رسول اللہ بھی ہے, کلیم اللہ بھی ہے. مطلب کیا؟ اللہ تو ہر نبی سے فرشتے کے ذریعے بات کرتا ہے, موسیٰ علیہ السلام سے تو ڈائریکٹ کلام کیا ہے اللہ نے. ڈائریکٹ کلام بے فرشتوں کے ذریعے بھی یہ شان ہے. صاحب رسولوں میں اولو العزم رسول, یہ سب عظمت اور جلوہ دکھا تو اللہ کہتا لن ترانی, ہرگز موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو دنیا میں اللہ نے سوائے حبیب پاک کے سر کی آنکھ سے جلوہ دیکھنے کی کسی کو طاقت نہیں دیا. صرف حبیب کو شب معراج طاقت دیا. تو جتنے اولیاء اللہ ہیں دل کی آنکھ سے دیکھتے رہتے ہیں.
تو بھی ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق دیکھتے ہیں. اللہ کی جیسی شان وہ نہیں دیکھ سکتے، جتنی اپنی طاقت اتنا ہر ایک اپنی. مومن بھی اپنی طاقت کے مطابق خود کے تصور میں رہتا ہے. یہ ہے سر کی آنکھ سے دیکھنے کا معاملہ نازک ہے. تو خیر بہرحال اسی لیے کرے حجاب عظمت تک میری نظر جا رہی ہے، یعنی اللہ کے جاہو جلال تک. مگر جلوہ بھی دیکھنے میں صرف جلا قیامت کا دن ہوگا، علانیہ دیکھیں گے. مومن کو بھی اللہ طاقت دے گا. قرآن میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. اور جنت کے اندر تو دنیا میں جیسے 8 دن میں کتنا وقت گزرتا، اتنے وقت میں ایک مرتبہ اللہ ہر جنتی کو دیدار کرائے گا. میں یہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے اس لیے کر رہا ہوں، جنت میں رات نہیں ہے، دوزخ میں دن نہیں ہے، ایک ہی بس دن، اجالا ہی اجالا جنت میں. اس لیے یہاں کی 8 دن کی مقدار میں ایک مرتبہ محشر کے میدان میں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. پیارے نبی کی حدیث بھی ہے، کیا تم چاند کو دیکھنے میں، چاند چمک رہا تھا، بتائے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل محسوس کرتے؟ کہا نہیں. تو جیسے علانیہ تم چاند کو دیکھ رہے ہو، ایسے علانیہ رب العالمین کا جلوہ دیکھو گے. بولے وہ سر کی آنکھ سے دیکھنے، دل کی آنکھ سے تو چھوڑ. مگر اب میں وہی عرض کر رہا ہوں، اب آپ کے پیر و مرشد نے کہا چلو تم منزل کو پہنچ گئے، بولے بلکہ یہاں سے اب دیگر ریاضت مجاہدات میں لگائے. تو بھی آپ جتنا ریاضت مجاہدات میں جنگلوں میں خراسان کی پہاڑی میں لگائے رہے، اتنا ہی وقت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں فیض پانے میں لگے رہے. تقریباً 20-22 سال تک اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر خوب کمالات پاتے رہے. 3 دن میں یہ حال ہے تو 22 سال میں کیا عالم ہوا ہوگا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کا. مگر اب میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، ٹائم بہت ہو رہا. آگے آپ کی ذمہ داریوں کا تھا، پورے ہندوستان کو سنبھالنے کے لیے آپ کے نانا جان بھیجتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں. ٹائم بہت ہو رہا، میں وہاں نہیں جانا چاہتا. معزز سامعین کرام، یہ ایک بات بول کے میں رخصت ہو جاتا ہوں. ایک بات بول دیتا ہوں، چونکہ ایک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا. حضرت پہلے زمانے میں ایک بڑے ولی تھے، اور وقت بڑے ولی تھے، عظمت والے ولی. وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ میں سر کی آنکھ سے ہر لمحہ جلوہ دیکھتا ہوں اللہ کا، سر کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. بولے تو ہمارے پاس یہ ہے کہ سر کی آنکھ سے دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتے، ولی بھی نبی بھی، صرف حبیب پاک کے سوا دنیا کی زندگی. پھر ولی کہہ رہا میں ہر وقت سر کی آنکھ سے اللہ کا جلوہ دیکھتا ہوں. غوث اعظم دستگیر معرفت کے سلطان ہیں ولیوں کے. اب سلطان کی بارگاہ میں نازک مسئلہ پیش ہوا. سلطان ہی جتنی باریکیوں کو جانتے وہی بہتر جانتے ہیں. ہمارا معاملہ سر جھکا کے دامن پکڑ کے چلنے کا ہے، اپنے کو تو ہوا بھی نہیں کیا معاملات. تو حضرت کو بولے یہ بولے نا، بولے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ بولے انہوں نے جو سمجھا وہ بولا، جھوٹ بولنے کی نیت سے کچھ نہیں بولا. بولے انہوں نے جو سمجھا وہ بولا. ہوا کیا، وہ اللہ کے جلووں میں، آپ سمجھا سو بات کروں، مراد مفہوم عرض کروں، وہ اللہ کے جلووں میں اتنا گم ہو گئے. نہیں میں وہ دوسرا واقعہ ہے، وہ دوسرے میں چلے جا رہا ہوں یہ بولتے بولتے. وہ دوسرے ولی کا قصہ ہے جی، وہ نہیں بولنا ہے، ٹائم بہت لگے گا. یہ دوسرا قصہ ہے. انہوں نے دل کو اتنا مجلہ مصفہ کیا، یہ ہے انہوں نے دل کو اتنا مجلہ مصفہ کیا کہ اللہ کا جلوہ دل پر پڑا تو اتنا علانیہ نظر آ رہا تھا. غوث پاک نے ایک باریک بات کہی، وہ بولے تو بات اوپر سے جائیں گے، میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. بھائی مفہوم حضرت کیا بولنا چاہ رہے ہیں، مراد وہی کلمات ذرا باریک ہے، وہ باریک بات ہے، اس کو بولا تو اچھا نہیں دکھ رہا میرے کو. میں اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہاں محفل ہے، بزرگان تو ہے، وہ تو ان کو تو بولنے کی حاجت ہے، یہ تو بزرگان وہ خود بتاتے ہیں. تو حضرت نے جو بات فرمایا، دل کو اتنا مجلہ مصفہ کیا کہ اللہ کا جلوہ قلب پر ظاہر ہوا، تو قلب انتہائی منور مصفہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا جلوہ دل اتنا علانیہ دیکھ رہا تھا. اس دل کے پاس علانیہ جو نظر آیا تو وہ فرق محسوس نہیں کر سکے.
اس دل کے اندر کھلے طور پر اللہ کا جلوہ نظر آنے سے کہ میں دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں یا سر کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، اس کا فرق نہیں کر سکے۔ دل کی آنکھ پر واضح نظر آنے سے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ میں سر کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ ان کو یہ سمجھ میں آیا، بولے میں ان کے زمانے میں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، اگر یہ بولے پکڑنے والا نہیں تھا، لیکن میں اگر قیامت تک میرا کوئی مرید اس منزل پر پہنچے تو میں پھسلنے نہیں دوں گا، اس کا ہاتھ سنبھل کر یہاں بتا دوں گا کہ تو دل کی آنکھ سے، مطلب رہا ہوں تو دل کی آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے، ابھی سر کی آنکھ سے جلوانے۔ تو ان کا دعویٰ جھوٹ کی نیت سے نہیں تھا، انہوں نے جو سمجھا وہ کہا۔ اب ایک مثال دے کے میں بیٹھ جاتا ہوں، میں تو عوام کو اچھا سمجھ میں آنا بھائی، ارے کیسا انہوں سر دل کی آنکھ سے دیکھ کے بلکہ سر کی آنکھ سے دیکھ کے بول رہے ہیں، اور پھر صحیح بات کیسا بولے تو میں بتاتا ہوں۔ صحیح کا مطلب جھوٹ بولنے کی نیت سے نہیں بولے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں باہر سے آ رہا تھا، ایک عالم صاحب دروازے کے پاس، دو عالم صاحب اچھے باتیں کرتے کھڑے ہوئے تھے۔ میں اندر آیا تو دو عالموں کا ذکر کہاں ہے، تو میں بولا باہر دروازے کے پاس باتیں کرتے ٹھہرے۔ بولا میں دیکھ کے آیا، خود باتیں کر رہے تھے، مگر میں جیسا اندر آیا انہوں جا کے درگاہ میں بیٹھ گئے۔ سمجھے نا مثال دیکھیں، میں دیکھے وقت کہاں تھے وہ، اور میں ذرا اندر آئے تک کہاں چلے گئے، وہ درگاہ میں چلے گئے۔ میں ادھر اندر آیا تو بولے وہ دو علماء کہاں ہیں، تو میں بولا وہ دروازے پہ باتیں کرتے بیٹھے ٹھہرے ہیں۔ بولا میں حالانکہ وہ لوگ کہاں ہیں، درگاہ میں ہے، میں کیا بول رہا ہوں دروازے۔ میں جھوٹ بولنے کی نیت سے بولا کیا جی، میں دیکھا تو وہیں ہے سمجھ کے بولا۔ تو اس لیے اس کو شریعت کی اصطلاح میں جھوٹ نہیں بولتے، جو ذہن میں آیا وہ بولا۔ میرے ذہن میں میں یہ سمجھا جب بھی وہیں تھے اب بھی وہیں ہوں گے سمجھ کے بولا، تو شریعت میں جھوٹ نہیں بولتے۔ انہوں نے ذہن کی بنیاد پر کہا، جھوٹ بولنے کی نیت سے نہیں کہا۔ ویسے ہی اللہ کے ولی نے جو سمجھا وہ کہا، جھوٹ بولنے کی نیت سے نہیں کہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔